اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہم قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ مالک اللہ واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شک نہیں، ازل تو اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، قیامت دن اس اکیلے حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، وادی دجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسیت واسطے حضرات، انسان دے وجود اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزاں پیدا فرمائی ہیں، ایک قدرت اور ایک فطرت۔ جیڑی قدرت ہے وہ انسان دے وجود دے اندر کام کر دی، تو جیڑی فطرت ہے وہ انسان دے جسم تے ظاہری حالت جو کام کر دی۔ مثال سمجھیے، قدرت انسان لقمہ کھاندا ہے، اپنے منہ دے اندر لے کے جاندا ہے، فطرت نال لقمہ کھاندا ہے نا، فطرتی طور پہ جس ٹائم اندر لقمہ جاندا ہے، اس نے لقمہ داخل کیتا ہے، اندر جا کے وہ غذا بنے، شفا بنے، وبا بنے، بیماری بنے یا عطا بنے، یہ رب العالمین کا کم ہے، وہ قدرت کا کم ہے۔ کیوں؟ انسان دے جسم دے اندر قدرت ہے، ظاہری طور تے فطرت ہے، لیکن فطرتی طور تے ہر انسان نو دو اکھاں نے، دو ٹنگاں نے، دو بازو نے، ایک نک کے، دو کان نے، او دا سر ہے۔ فطرتی طور تے داڑھی والا انسان مرد ہوندا ہے، بغیر داڑھی والی عورت ہوندی، اور کچھ چیزاں انسان دے جسم نال اللہ رب العالمین نے جوڑیاں نے، تے کچھ چیزاں اللہ نے انسان دی سوچ نہ جوڑی۔ سمجھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہوئے، تکریم ہوئے، لوگ میری عزت کرن، مقام کرن، اس کا احترام کیتا جائے، لوگ اس کو نظر دی عزت دی نظر نہ دیکھیں۔ بلکہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے بطور تکریم، عزت دار، ہر انسان کی عزت ہے، مقام ہے۔ اے گند چگن والا بادشاہ چنگڑے سنو، تسی چنگڑ کہو گے تو برداشت نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کا بھی ایک مقام، ایک عزت ہے۔ لیکن انسان نو اللہ نے عزت بھی ایک فطرتی طور تے عطا فرمائی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جتھے بیٹھا، جتھے میرے کول کوئی آوے، عزت نہ لاوے، تو میں کسے کول جاواں تو وہ میری عزت کرو، میرا احترام کرو۔ اور گل یہ ہے کہ انسان کی عزت لبڑی کس طرح؟
عزت آنی کس طرح ہے، عزت لبنی کس طرح ہے۔ کسی بزرگ کو، کسی دنا آدمی نے پوچھا، کسی بابے بزرگ کو، کسی دنا بندے نے پوچھا، صحیح انسان عقل مند بندے نے پوچھا، بابا جی عزت تھوڑی 90 سال 100 سال زندگی ہو چکی ہے، اپنی زندگی دے تجربات وچوں دسو کہ اگر میں معاشرے اندر عزت حاصل کرنی ہوئے تو میں کس طرح کروں۔ بابے نے بڑی پیاری گل کہی، بابے نے کیا پتر دو چیزاں تے عمل کر لے، اللہ تے دنیا تے بھی عزت دے گا تے دنیا دے دلوں دے وچ بھی اللہ عزت پا دے گا، اور قیامت دے دن بھی تے رب عزت نال نوازے گا۔ دو چیزاں تے عمل کر لے۔ کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں نے؟ معاف کرنا سیکھ لے اور معافی دینا سیکھ لے۔ ایک معافی منگنا سیکھ، ایک معاف کرنا سیکھ، اے دو چیزوں تے عمل کر۔ تاریخ کا مطالعہ کر لو، اللہ دی زمین تے بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں، بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑیاں بڑیاں چیزاں ہوئیاں، لیکن انہاں جنگاں دا خاتمہ بطور جنگ نال نہیں ہویا، انہاں دا خاتمہ معافی نہیں ہویا۔ اور کئی جنگاں ایسیاں بھی ہوئی ہیں، تاریخ اندر لکھا ہے کہ یقین جانو 50 سال جنگاں جاری رہی ہیں، لیکن انہاں دا خاتمہ کیویں ہویا؟ معافی تھی۔ یا مسلمانہ نے معافی منگی یا کافرہ نے معافی مانگ لی۔ اسی بڑی فن خاں بنے پھرتے ہیں، تین گولیاں ماراں گا، تین چنڈا ماراں گا، تین این کر دیا گا، تین اونج کر دیا گا، تین ذلیل کر دیا گا، تین برباد کر دیا گا، لیکن ساڈے دل میں تقوی روحانیت کو ککھ نہیں گئی۔ بلکہ قرآن فرماتا ہے، قرآن دے اندر آیا ہے، اللہ دی قسم ہے لیکن تسی عزت دار اپنی معافی طلب کر لو، معافی مانگ لو کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی، ادھر نال تھوڑی عزت گھٹے گی نہیں بلکہ تھوڑی عزت بڑھ جائے گی، تھوڑا مقام بڑھ جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ حق تے ہونے دے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھڑ دیتا ہے، لڑائی چھڑ دیتا ہے بھی حق تے، ہے بھی مظلوم، ظالم نہیں مظلوم ہے، جھگڑا چھڑ دیتا ہے، لڑائی چھڑ دیتی ہے، دل میں بڑا غصہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ دی رضا واسطے چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، میں محمد کو جنت کے درمیان جو غار پائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کے روایت، حق تے ہونے دے باوجود جھگڑا چھوڑنا، میرے پیغمبر نے فرمایا جنت کے درمیان ایسے شخص کا گھر ہوئے، کسی نمازی دا نہیں، تہجد دار دا نہیں، حاجی دا نہیں، عمرہ کرنے والے دا نہیں، نوافل ادا کرنے والے دا نہیں، فرمایا اس بندے دا جڑا حق تے ہونے دے باوجود جھگڑا چھڑ جائے۔ یہ صرف اللہ نے اتنی پیاری ہے، اور یہ مقام اللہ نے اتنا پیارا ہے، یہ چیز اللہ نے اتنی پیاری ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن دے اندر کر دیا۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، توجہ کریا جی قرآن دی آیت ترجمے تے غور کرے۔ ٹافیاں منڈی رہی ہوں، چاول بانٹے جان یا کوئی چیز تقسیم کیتی جائے تو محلے دے بچے دوڑ کے جائیں کہ اتنے ٹافیاں بانٹیاں جا رہی ہیں، اتنے چاول بانٹے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے اے محلے دے بچے کیوں دوڑ کے جا رہے ہیں؟ ٹافیاں لین واسطے، چاول لین واسطے، بریانی لین واسطے، لیکن اللہ نیکیاں تقسیم کر رہے ہیں، بخشش۔ فرمایا فسارعوا، دوڑو، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، من ربکم، تمہارا رب نیکیاں تقسیم کر رہا ہے، دوڑو۔ وجنات عرضها سماوات، اللہ نے زمین اسمان کو بد کے جنت کا مقام رکھا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پوشیدہ حالت جو تے ظاہری حالت میں، چھپ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، وکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصہ پینے والے لوگ جڑے غصہ پی جاتے ہیں، غصہ بڑا ہوتا ہے پر غصہ پی گئے۔ والعافین عن الناس، اور لوگاں معاف کرنے والے لوگ۔
واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماندا ہے کہ اے احسان کرنے والے نال میں پیار ہی پڑا ہے، محبت ہی پڑی، بہت محبت ہے دل وچ۔ معاف کر دیتا کرو یار، غلطی ہو جائے معاف کر دیتا کرو۔ قرآن دی آیت کتنی پیاری ہے، دوڑو نیکیاں دی طرف، مغفرت دی طرف، بخشش دی طرف، رہنمائی دی طرف۔ قرآن دی آیت ترجمے تے غور کرو، قرآن دسنا کی چاہ رہے ہیں کہ اللہ انہاں لوکاں نال پیار کرتا ہے جڑا اللہ دے بندیاں معافی دے دیتا ہے، اللہ دے بندیاں معاف کر دیتا ہے۔ قرضہ لینا ہوئے معاف کر دیتا ہے یار، قرضہ کی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مقروض ہے جتے کو تو قرضہ لینا جو تو معاف کر دیتا، قیامت کا دن ہوئے گا کہ تیری اس وجہ تو عزت گھٹتی ہے تو میں محمد کو روا کر دے، اللہ دی قسم ہے معاف کیتا کرو۔ دیکھو توجہ کرو، غور کرو، قرآن دی آیت ہے، قرآن دسنا کی چاہ رہے ہیں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر، بڑے اچھے داماد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نے، صحابی رسول بھی نے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اللہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اے علی جی کوئی بندہ غلطی کر جاوے، کوئی گناہ کر جاوے، کوئی کوتاہی کر جاوے، اس کو کتنی دیر تک میں معاف کر دے وہاں، کتنے ٹائم جو میں معاف کرا؟ مولا علی کو بندہ آیا، علی جی جیڑا بندہ میرے کول یا غلام کو غلطی کر جاندہ ہے کر جاوے تو میں کتنی دیر جو اس کو معاف کرا؟ تو سیدنا علی نے کیا پیارا جواب دیتا، توجہ کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جتنی دیر میں تو چاہنا ہے کہ اللہ تین معاف کر دے اتنی دیر جو ان معاف کر دیتا کر، جتنی دیر میں تو چاہنا ہے کہ اللہ تین معاف کر دے غلطی ہو جائے۔ یار کیڑے گنہگار، کیڑے اتنے سارے تہجد نمازی دار بیٹھے ہو، کیڑے اتنے معصوم بیٹھے ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، امام کو بھی غلطیاں، خطیب کو بھی غلطیاں، مقتدیاں کو بھی غلطیاں، جے نوکر اور ملازم کو غلطیاں ہو جاتے، فرعون کیوں بڑھ جاتے ہو، قارون کیوں بڑھ جاتے ہو، ابو جہل کیوں بڑھ جاتے ہو؟ اللہ دی قسم ہے غریب کو لو، ماڑے کو لو، یتیم کو لو، مسکین کو لو، غلطی ہو جائے فرعون نہ بڑھے کرو، قارون حمان نہ بڑھے کرو۔ اللہ دی قسم ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ جناب اللہ غلطی ہو جائے اتنی جلدی معاف کر، جتنی جلدی تو چاہنا ہے کہ اللہ تین معاف کرے۔ اتنے اسی کی کہنے ہیں تین میں چھٹا گا نہیں، تیری میں ناکنا لگی رکھڑا کے چھٹا، تو میں ویکھیا نہیں میں وچوں چھراواں، اے جی آتے آنا اسی میں وچوں چھراواں، میں تیری ناکنا لگی نہ کڑھائیاں تے گل کری، اے ہی ہوندا ہے نا، میں وچوں چھراواں، چھرا کیڑا غلط جملہ ہے، اینا چیزاں تو بچو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام، واہ پیغمبر تیری شان تو قربان جاواں، جدہ دماد بھی اللہ، جدہ جناب اللہ، صحابہ بھی اللہ، یار بھی اللہ، سجن بھی اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک من شر ما صنعت۔ اے میری امت دے لوگو اے دعاواں پڑھیاں کرو، اے دعاواں پڑھیاں کرو، اے دعاواں پڑھیاں کرو، اللہ تھوڑے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اے سید الاستغفار انہاں دا نام ہے، معاف کر دینا اللہ دا کام ہے، دنیا تے لوکاں معاف کرنا تیرا کام ہے، تیری جنت دینا اللہ رب العالمین دا کام ہے۔ تے سید الاستغفار دی فضیلت کی ہے، مقام کی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد پڑھ لیندا ہے، فجر دی نماز تو بعد جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے شام تک فوت ہو جائے گا تے شہادت دا رتبہ پائے گا۔ تے شام دی نماز تو بعد پڑھے گا فجر ٹائم تک فوت ہو گیا، میرے آقا فرماندے شہادت کا رتبہ پائے گا، وہ شہید ہے بندہ، بستر تے بیٹھ کے بھی شہادت مل جائے، اس تو بڑی اور فضیلت کیڑی ہے، اور مقام کیڑا ہے، اور شان کیڑی ہے، اور مرتبہ کیڑا ہے۔ اس وجہ تو اللہ دے بندیو معاف کر دیتا کرو، معافی منگنا، معاف کرنا بڑی بڑی سنت ہے۔ اگلی گل سنو جناب اللہ ابو داؤد شریف دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے
پیچھے کی کیا ہے؟ جو بندہ میرے آقا صحیح بخاری شریف ابو داؤد شریف مسلم شریف کے اندر روایت ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جناب اللہ جڑا بندہ حق تے ہونے دے باوجود جھگڑا چھڑ دیندا ہے حق تے ہونے دے باوجود جڑا بندہ جھگڑا چھوڑ دیندا ہے لڑائی چھڑ دیندا ہے جھگڑا چھڑ دیندا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنت دی حوراں کھڑیاں ہونگیاں اس نو بلان گیا آؤ بھی میری طرف آؤ میری طرف آؤ یہ کیڑا بندہ ہے حق تے ہونے دے باوجود معاف کر دیتا ہے جھگڑا چھڑ دیتا ہے ایک روایت وچ جھگڑا چھوڑ دیتا ایتھے جھگڑا بھی ہے غصہ بھی ہے لیکن معاف کر دیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے قیامت دا دن ہوئے گا جنت دی حوراں کھڑیاں ہونگیاں اس نو بلان گیا آؤ بھئی میری طرف آؤ میری طرف آ کے اللہ دی قسم ہے اللہ اوتھے جنت دی حوراں دے کول بلوائے گا اور جنت وچ اس نو داخلہ عطا فرمائے گا جڑا حق تے ہونے دے باوجود جھگڑا اور معافی دے دیندا ہے لوکاں اس وجہ تو معاف کر دیتا کرو یار زد بازی آ کے کسی دا نقصان نہ کیتا کرو زد بازی چاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اے عمل سی نا اور کیا ہے معاف کر دینا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپس جو جھگڑا ہو گیا کسے جناب اللہ مسئلے تے جھگڑا ہو گیا ابو بکر دا جھگڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جھگڑا ہو گیا سیدنا عمر دا کتا جھگڑا سیدنا عمر دا جھگڑا کتے نال ہویا ہے ابو بکر کسے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق آئے نبی بخاری شریف کا واقعہ آئے اللہ دے نبی کو فرمایا بابو جی عمر نے میری بحث تکرار ہو گیا کہ عمر نے مجھے معاف نہیں کیتا فرمایا بلاؤ عمر نے بلاؤ تھوڑی دیر تو بعد عمر نے پتہ لگ گیا میری شکایت لگ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ڈر سی نا خوف شکایت لگ گئی سیدنا عمر نے بلایا گیا ہاں بھائی عمر کی وجہ کیوں نہیں معاف کر دے میری یار صدیق نے وجہ کی شرم نہیں آتی میرا یار صدیق ہو یار ہے جس ٹائم سارے میں نہیں سی مندے اس نے سب تو پہلے کلمہ پڑھے گھر کے اندر کلمہ پڑھے سارے اندر سے ہے جس ٹائم میں کوئی منن والا نہیں سی فرمایا عمر آج تو بعد ابو بکر کو غلطی بھی ہو جائے تو ابو بکر نے معاف کر دیتا ہے معاف کرنے والا بندہ بڑا عرض ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ بڑے پریشان ہوئے فرمایا آج تو بعد محبوب جی ایسا کام نہیں ہوئے گا میں غلطی دی معافی دے دیا گا اے جناب اللہ میرے آقا دی سیرت معاف کر دیتا کرو یا رب میرے آقا دی سیرت میرے آقا دی جناب اللہ قرآن نے کی کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے میرے آقا فرماندے میرے صحابہ دسو سب تو زیادہ بہتر آدمی کون ہے والقاظمین الغیظ اس ایت دی تفسیر سنو سب تو زیادہ بہادر بندہ کون ہے صحابہ نے کیا جڑا لڑائی چنگی کر لیندا جے کوئی طاقت چنگی ہے جتا جناب چنگا خون جوش مارتا ہے وہ بہادر آدمی ہے فرمایا لا 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 نہیں میرے صحابہ وہ بندہ بہادر نہیں ہے وہ بندہ بہادر نہیں جڑے مار کے لڑے جڑے چنگا لڑے جڑا جناب چنگیاں بندوقاں اٹھا لیندا ہوئے چنگے تیر ورسا لیندا وہ بہادر نہیں پتہ جی کیڑا بہادر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ غصے کو کنٹرول کر جائے غصے نو کنٹرول کر جائے وہ بندہ بہادر ہے وہ بندہ بہادری اندر ہے جڑا بندہ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کیڑا بہادر ہے یا وہ اندر کیڑی بہادری ہے اس وجہ تو غصہ آ جائے تو دیکھیا کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا کہ جناب اللہ میرے آقا جی محبوب جی کوئی نصیحت ہی کر جاؤ میرے آقا دے یاراں دے کول جناب اللہ میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا محبوب جی کوئی نصیحت ہی کر دیو میرے آقا فرماندے لا تغضب لا تغضب لا تغضب اے میرے صحابی غصہ نہ کیتا کر غصہ نہ کیتا کر او کہندا سونیا اور نصیحت کرو فرمایا غصہ نہ کیتا کر او کہنے لگا سونیا اور نصیحت کرو میرے آقا فرماندے غصہ نہ کیتا کر او کہندا اور کرو 70 والی بھی میرے آقا نے کہا غصہ نہ کیتا کر یار 100 دفعہ فرمایا غصہ نہ کیتا کر غصہ نہ کیتا کر پتہ اودن لگدا ہے داڑھی دے پیچھے کی ہے جنوں غصہ آندا ہے پتہ اودن لگدا ہے سر تے ٹوپی رکھی ہے جنوں غصہ آندا ہے داڑیاں رکھ لینا نمازیاں دا پتہ تے اودن لگدا ہے نا جدوں غصہ آندا ہے داڑیاں دا تے اودن پتہ لگدا ہے جدوں غصہ آندا ہے
ٹوپیاں دا تے ادھر پتہ لگتا ہے جدھر غصہ آتا ہے او پیا نہیں تعلیمہ MBA بنیا پھردا ہے MBA BBS پتہ نہیں کی MBS جناب بڑی تعلیمہ کالجاں یونیورسٹیاں اندر پڑھ کے جس ٹائم تھوڑا جہا غصہ ہوتا ہے اے پیانی تعلیمہ اے پیدا عالمانہ کورس اے پیدا مفتیانہ کورس اے سارے کورس ایک سائڈ تے پے ہوندے نے جس ٹائم اس کو غصہ ہوتا ہے مظلوم نو گال تو تھلے کھلوندا نہیں کرسی تے بیٹھ جائے فرعون مسلح تے چڑھ جائے فرعون وڈی سیٹ مل جائے فرعون اور فرعونیت کسے کہتے ہیں بتاؤ اور فرعونیت ہوندی کی ہے اپنے آپ کو بڑیا من لینا اپنے آپ کو اونچا من لینا تھلے ملازم تے ظلم کرنا بیوی دا نمک زیادہ سالن اندر چلا جائے او دی لا پا کے ہاتھ نہ پا دینا بچن کٹ کے مار کے ذلیل کر دینا بچن رودنا اور فرعونیت کیا ہے فرمایا غصہ آئے کہ اللہ کا ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا ذکر کرو غصہ آئے تو کی کرنا ہے اللہ کا ذکر کرو غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ غصہ اگ وچوں پیدا کیتا گیا فرمایا غصہ آئے پانی پیو اگ وچوں فرعون نہ بڑے کرو ہائے ہائے غصہ آئے جناب اللہ کا ذکر کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم امام زین العابدین کون سی امام زین العابدین پتہ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے علی دے پوتے امام زین العابدین اہل بیت امام زین العابدین وضو پہ کر دیں توجہ کرے آجے مسند احمد دے اندر واقعہ موجود ہے امام زین العابدین وضو کر رہے وضو کردے تے وضو کرا کون رہی ہے لونڈی خاتمہ غلام عورت وضو کرا دی پئی امام زین العابدین نے جس ٹائم جناب اعلیٰ وضو کردے خاتمہ عورت وضو پہ کران دیئے تک خاتمہ عورت دے ہاتھ وچوں لوٹا یا جڑا برتن پکڑیا سی نا او جناب میری چھٹ کے تے زمین تے گریا کوئی چھینٹے امام زین العابدین تے پڑ گئے اور امام صاحب زخمی بھی ہو گئے برتن سی گریا وہ دے اندر پانی سی وزنی سی گریا زمین تے امام صاحب زخمی ہو گئے بڑے غصے دی نظر نال لونڈی نے ویکھیا بڑے جناب میری غصے دی نظر نال امام صاحب جناب اللہ جس ٹائم غصے دی نظر نال امام صاحب دا نام لینا سوکھ ہے زین العابدین دے نام تے بریانیاں کھاڑیاں سوکھیاں نے امام واقعہ کربلا اہل بیت دے پیچھے جانا کٹانیاں سوکھیاں نے انہاں دی زندگی تے عمل کرنا اوکھا ہے حضرت علی دے نعرے لانے سوکھے نے یا علی مدد کہنا سوکھ ہے پر علی جیسی زندگی بنانی اوکھی ہے ہر کوئی نہیں بنا سکتا امام صاحب نے کی کیتا سنو اے جے اللہ دی قسم ہے چھوٹی گل تے لڑائی نہ کیتی کرو اچانک اے نبی بیاں بھی سمجھایا کرو یار اپنے گھر چوں اپنی عورتوں سمجھایا کرو مظلوم عورت آ گئی ہے او دی عمر کتنی ہے 75 سال 80 سال او بیچاری ماڑی ہے او دا پتر کوئی نہیں او دا خامن فوت ہو چکیا ہے ایک تھوڑے گھر کام کرن آئی ایک کام کرن تو تھوڑیاں بیبیاں کی حال کر دیا نے اے میں نہیں پتا ہے تھوڑے پتا یا تھوڑیاں بیبیاں پتا ہے یا اللہ نے پتا ہے اس بیچاری دی جلد ہے تو او تے ظلم ہوندا ہے کر کے رکھ دینیاں نے غلطی ہو جاتی فرعون تے نہیں نہ بننا چاہیے وہ تھوڑے جے جناب روٹی نہ ٹھیک پکائے تو پتہ نہیں کیدا کی اسی کر لینے امام صاحب نے لونڈی ویکھیا غصے دی نظر نال تے امام زین العابدین جناب اعلی جس ٹائم لونڈی غصے دی نظر نال ویکھیا تے لونڈی نے وہ قرآن دی آیت پڑھی ہے لونڈی نے جناب اعلی قرآن دی آیت پڑھی والقاظمین الغیظ امام صاحب نے جس ٹائم آیت سنی نا قرآن دی غصے پی جانے والے امام صاحب نے فوراً غصہ ختم کر دیا فوراً قرآن سامنے آ گیا نا وہ امام سی ساڑھے سامنے قرآن دیا کتنی آیتیں آئیں کدی عمل نہیں کیتا وہ امام سی امام زین العابدین سی حضرت حسین دے بیٹے سی علی رضی اللہ تعالیٰ دے پوتے سی فوراً عمل غصہ ختم ہون لونڈی کھڑی ہے ویکھ دی پئی ہے کہ اگر کچھ دن گزرے وقتی طور تے غصہ ختم ہو گیا ہے امام صاحب کا کچھ دنوں تو بعد امام صاحب نے پھر غصہ آئے گا پھر میرے تے بدلے نہ لے لے لونڈی راہ لگ گئی اگلی آیت بھی پڑھ دیتی والقاظمین الغیظ اگلی آیت پڑھی جناب اللہ اگلی کیڑی آیت ہے علن والعافین عن الناس والعافین عن الناس لوگاں معاف کر دینے والے بھی جناب اللہ انہاں دے نال بھی اللہ پیار
جس ٹائم امام صاحب نے اتنی ہے چھوڑی ہے غصہ پی جانا لوگاں معاف کر دینا امام صاحب نے سنیا اگلی ہے جس ٹائم پڑھی امام صاحب نے ایت بھی سن لی والعافین عن الناس کہ لوگاں معاف کرنے والے بھی بڑے اللہ پیارے نے ہائے ہائے امام صاحب نے معافی کر فرمایا جا لونڈی دل معاف کر دیتا غصہ بھی ختم کر دیتا معافی کر دیتا اور اگلی آیت لونڈی راہ لب گئی وہ معافی کر دیتا اگلی آیت پھر پڑھ دیتی واللہ یحب المحسنین اللہ جناب اللہ پیار کرتا ہے محبت کرتا کننا لوگاں نال جڑے بندے اللہ دے بندیاں تے مہربان ہوندے نے اللہ دے بندیاں تے جناب اللہ قدردان ہوندے اللہ دے بندیاں تے رحم کردے نے اللہ انہاں نال پیار کردا اللہ انہاں نال محبت بڑی کردا ہے اللہ انہاں نال پیار بڑا کردا امام صاحب نے جس ٹائم آیت مکمل سنی ہے تے امام صاحب نے کیا جاؤ خادمہ لونڈی جا اج تو بعد تے آزاد بھی کیتا ہے اج تو بعد جتھے مرضی جا اج تو بعد امام صاحب نے تے آزاد کر چھوڑیا ساری زندگی گزر گئی ہے امام صاحب نے لونڈی نہیں رکھی ساری زندگی گزر گئی ہے امام صاحب نے خادمہ نہیں ہو رکھی کیوں نہیں خادمہ رکھی پتہ جی کیوں نہیں خادمہ رکھی باب میں تو غلطی نہ ہو جائے میں معاف نہ کر سکا نہیں رکھی اے اہل بیت دی شان اے جی اہل بیت سمجھو مسائل نو قدر سمجھو گے معاف کر دیتا کرو یار معاف کر دیتا کرو چھوڑ دو اللہ دی قسم ہے اللہ دی زمین تے اللہ دے بندیاں معاف کرے گا نا یار ویکھے نا تیرے کو غلطی ہو جائے تے بار بار گڑ گڑانا اللہ دے گھر یا اللہ غلطی ہو گئی اللہ نے کہا معاف بھی کر دے نا ساڈا دل پھر بھی نہیں یقین چونتا یار پتہ نہیں پکڑ ہی نہ ہو جائے ہو جائے نا غلطی اللہ دے گھر آنے گڑ گڑانے رونے لیکن یہ تین اپنی غلطی دا اتنا احساس ہے کہ تو اللہ کو بار بار معافیہ مانگ رہے ہیں تے تینوں اس ملازم دی غلطی دا کوئی احساس نہیں وہ بھی یار میرے آرے کے انسان ہے غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں اگلی گل سنو غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا سنت ہے نبی علیہ السلام تشریف فرمان آقا بیٹھے نا سنو یار مسائل بڑے سنن والے آقا بیٹھے نے بڑے اللہ دی قسم ہے بدبخت ہو لوگ جڑے جمعے چ لیٹ ہوندے پتہ ہی کوئی نہیں جمعہ ہویا کہ اینڈ تے پہنچتے بڑی بدبختی ہے یقین جانو مسائل دی کوئی نہیں پتہ تاں ہی تے سن سنجے دا کوئی نہیں طریقہ ہوندا اللہ کو دعا کرو اللہ سن سارے نہ کہہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے آقا بیٹھے نے تے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین بھی بیٹھے نے میرے آقا بھی بیٹھے نے میرے آقا فرمان دے میرے صحابہ جڑا ہن بندہ داخل ہوئے گا جڑا ہن بندہ آئے گا جنتی ہے بندہ وہ بندہ جنت میں جائے گا وہ بندہ جنت تو جائے گا جڑا بندہ ہن داخل ہوئے گا بندہ جنت تو جائے گا جس ٹائم اتنی گل کہتی ہے ایک بندہ آیا اس نے جناب سادے جے کپڑے پائے ہوئے نے سادی جی چادر لئی ہوئی ہے سادے جے کپڑے پہنے ہوئے نے تے جناب پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے لباس آقا دی مجلس جو آ کے بیٹھ گئے صحابہ نے کیا اے سادہ جا بندہ سادے جے کپڑے سادی جی چادر تے بندہ جنت پتہ لگیا کوٹھیاں نے بندے جنت کے حقدار زیادہ نہیں دولت آ جانا جنت دا ذریعہ نہیں اللہ دی رضا دولت وچ نہیں کوٹھیاں وچ نہیں بنگلے وچ نہیں بزنس جو نہیں کاروبار جو نہیں تجارت جو نہیں اللہ دی رضا تے سجدے وچ جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے سجدہ کھینچ لیتا ہے جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے رزق نہیں کھینچدا جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے سجدے دی توفیق کھینچ لیندا سجدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب اللہ دوسرے دن بیٹھے نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ آئے گا یہ بندہ جنتی ہے جیڑا بندہ آئے گا یہ بندہ جنتی ہے میرے صحابہ راواں دے منتظر ہو گئے نے راواں ویکھن لگ پے صحابہ راواں پہ بیٹھے نے کہ جیڑا بندہ آئے گا وہ جنت چ جائے گا وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے تے کہہ کون رہا ہے اب بولو تے صحیح یار کہہ کون رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا بندہ آئے گا کدھر جائے گا جنت میں صحابہ نے دوجے دن ویکھیا تو وہی بندہ آ گیا جڑا پہلے دن آیا سی وہی بندہ فرمایا جناب اللہ تیسرے دن پھر بیٹھے صحابہ پتہ چلیا مجلس لانا بھی سنت نبوی ہے سونی مجلس اللہ دے نبی بیٹھے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے آقا بیٹھے نے تیسرے دن پھر بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب اللہ تیسرے دن فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ آئے گا وہ بندہ جنتی ہے جیڑا بندہ آئے گا وہ بندہ جنتی ہے تیسرے دن ویکھیا تے
تے وہی بندہ آ گیا جڑا پہلے دن دوسرے دن یا تیسرے دن ساتھ جے کپڑے پا کے ساتھ جی چادر پا کے میرے آقا دے کول آ گیا. جس نے میرے آقا دے کول آیا تے میرے آقا نے کیا او میرے صحابہ اے بندہ جنت چو جائے گا. تے دو صحابہ کھڑے وچوں ہو گئے نے. کتنے صحابہ؟ دو صحابہ کھڑے ہوئے نے. اسی پتہ تے کریے بھئی جنت چو 3 دن ہو گئے نے. میرے نبی اسلام جنت دی خوشخبری سناندے پہل وجہ کی ہے؟ یار نمازاں بھی ساڈے آر پڑھدا ہے, اسی بھی تہجد پڑھدے ہاں, اے بھی تہجد پڑھدا ہے, اسی بھی نمازاں پڑھدے ہاں, اے بھی نمازاں پڑھدا ہے, زکات اسی دے نالوں زیادہ دیندے ہاں, پر جنت دی خوشخبری 3 دفعہ اور تیسرے دن خیر تے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب میری 2 صحابی پیچھا کرنا پتہ کریے وجہ کی ہے, کیڑا عمل کردا ہے. وہ 2 صحابی گئے او دے گھر, او دے پیچھے اپنے گھر چلا گیا. انہوں نے دستک دیتی پیچھو جناب دستک دے کے کہندے نے اسی مہمان بن کے آئے ہیں, مہمان بن کے آئے ہیں. وہ بندہ وہ صحابی رسول کہندا ہے آؤ جی اہلا وسہلا مرحبا اور اتھوں پتہ چلیا کہ مہمان دی یار عزت کیتی گل. انہوں صحابی آنے سار کی کہندا ہے آؤ بیٹھو جناب بیٹھو. اسی مہمان آوے تو پہلے کی پوچھدے ہاں او خیر ہی آیا کیوں, خیر ہی وجہ کی اے نہیں پوچھیا. سب تو پہلے خدمت کی تھی, اس نے کھلایا پلایا, کھلا پلا کے تے جناب اعلیٰ صحابی رسول نے جناب اعلیٰ 2 صحابہ کھلایا پلایا. جس نے صحابہ کھلا پلا کے 3 دن مہمان رہے. یہ صحابہ کتنے دن مہمان رہے؟ 3 دن. 3 دن مہمان صحابہ رہے تے 3 دنوں اندر انہیں ایک کوئی چیز نوٹ کی تھی. اسی بھی نمازاں پڑھ دیا تھے, یہ بھی پڑھتا ہے, اسی بھی تہجد پڑھ جاتے یہ بھی پڑھتا ہے, اسی بھی روزے رکھ دیتے یہ بھی رکھتا ہے. لہذا ان کا عمل کیڑا ہے؟ ہن صحابہ جان لگے نا تے صحابی کھڑا ہو گیا جڑا جنت دی خوشخبری ہے, کہنے لگا یار خیر آئے کیویں سی, خیر آئے کیویں سی. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جنت دی خوشخبری دے انہوں دی شان ہی کیا ہے. یہ صحابی پوچھتا ہے یار خیر آئے کیوں سی, وجہ کی ہے, موقع پتہ کی. وہ بندے کہنے لگے یار سیدھی پوچھے نا اسی 3 دن اپنے نبی دی زبان وچوں سنیا کہ تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی. 3 دن لگاتار سن دے رہے ہیں, اسی تیرا عمل ویکھن آیا کہ تو جنت چ جائے گا کیوں, کیویں جائے گا, وجہ عمل کیڑا کردا ہے. او رون لگ پیا, او دیکھا چاند سو جاری ہو گیا, رون لگ پیا, کہنے لگا یار اللہ دے نبی نے میری جنتی آکھیا ہے, او میری جنتی میرا نام لیا. فرمایا بالکل تیرا نام لیا اللہ دے نبی نے. فرمایا میں کتنا خوش قسمت, اللہ دے نبی نے میری جنتی آکھیا. رون لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن جنتی کے اعلان بہار لگ جاندی آنے پر جس ٹائم جناب اللہ صحابہ اٹھ کے جان لگے رے, بندہ کہنے لگا او میرے صحابہ اللہ دی قسم ہے جانیا جانیا میں تو عمل بھی سن کے جاؤ, میں عمل کیڑا کردا ہاں, میں عمل کیڑا کردا ہاں جس وجہ تو میرے آقا نے میں نے جنتی آکھیا. او بندہ کہنے لگا رات دا وقت ہوندا ہے جس ٹائم میں بستر تے جانا وا, جس ٹائم میں بستر تے جانا وا رات دا وقت ہوندا, جس ٹائم میں اپنے بستر تے جانا تے بستر جھاڑدا وا, بستر جھاڑدا وا, بستر جھاڑ کے جناب اللہ میں ایکو دعا کردا اللہ ساری دن وچ جنہاں نے میرے تے ظلم کیتا ہے میں انہاں نوں معاف کر دیتا, یا اللہ تو میں معاف کر دے. ہائے کتنی پیاری حدیث ہے یار, اللہ دی قسم معاف کر دیتا کرو یار, معاف کر دیتا کرو اپنے بستر تے جا کے. فرمایا میں سارے دن وہ نمازاں بھی اتنی میں نہیں پڑھتا یار, چھوٹیاں موٹیاں میں کبھی آئی تک تہجد منہ ہی نہیں ویکھی, تہجد پڑھی کبھی, لیکن بستر تے جا کے میں ایکو دعا کرتا اللہ سارا دن جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا میں نے سب کو معاف کر دیا. چھڑ دو یار, کیوں نہیں معاف کرتے, کیوں 50 سال دی لڑائیاں دل چ لکھی پھر دے, چاچا پتر جناب بیٹا پتر پیو باپ بیٹا نہیں بول دے آپس 5 سال ہو گئے پیو پتر نہیں بولتے, چاچا بھتیجا نہیں بلا رہے, بھتیجا چاچا نہیں بلا رہے, رشتے ٹوٹ گئے, سارا خاندان اجڑ گیا, ویران ہو گیا, تباہ ہو گیا. پتہ ہی کوئی نہیں انسانیت کیا ہے یار, جانوراں چ رہ رہے ہو, انساناں چ رہ رہے ہو یا جانوراں چ رہ رہے ہو. معاف کر دیتا کرو, معافی منگنا بزدی نہیں, معاف کر دینا بزدی نہیں. اتجادت کے نک دیا لکیراں میں کھڑاواں گا, پھر تین میں چھڈاں گا, تین میں چھوڑاں گا نہیں.
یار چھڑ دیتا کرو، معاف کر دیتا کرو۔ اگلی گل سنو، نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے فرمان، اللہ دے نبی علیہ السلام، اللہ دے نبی اتھے یقین جانو ایسا ہی ہوندہ ہے، سکیاں بہناں کہیں کہ سال نہیں بلاندے، سکیاں بہناں، سکیاں بہناں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہن کا رشتہ بڑا اونچا ہے، سکیاں بہناں کہیں کہ سال، عید دا دن ہوندہ ہے، عید پڑھ کے نویں کپڑے پا کے نویں جُتی پا کے بہن دے دروازے دے سامنے گزر جان گے، اے نہیں پتا کہ میری بہن روندی پئی ہوڑی ہے اور بلائی کری کیویں دعا قبول ہون، کیویں ساڈی منمانی چلے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا ہے۔ حدیث سنو، مکہ فتح کیتا ہے آقا دے ہاتھ میں جھنڈا ہے، نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ جھنڈا، صحابہ بھی موجود نے، نبی دیاں بیٹیاں سارے موجود نے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 10,000 دا مجمع سامنے لگویا ہے، فرمایا جان دیو میں تھان جاندا بڑی اچھی طرح، تسی او لوگ ہو جنہاں نے میری فاطمہ تے ظلم کیتا، تسی او لوگ ہو جنہاں نے میرے تے اوجریاں سٹیاں، میری بیٹی زینب نو نیزے مارے، میں نے مکے وچوں کڈیا، مکے کہہ رہا سی بیت اللہ تیرے اندر رہن والے بڑے ظالم نو، تو بڑا اعلی شخصیات دا مالک ہے، تسی میرے یاسر تے ظلم کیتا، میرے چاچے حمزہ دا کلیجہ چبایا، سارا کچھ کیتا، حتیٰ کہ تسی سمیہ تے ظلم کیتا، زنیرہ تے ظلم کیتا، میری صحابیہ میرے صحابہ شہید کر دیتے، میرے بلال تے ظلم کیتا، سب کچھ کیتا۔ آقا علیہ السلام فرماندے تسی میرے بارے کی توقع رکھ رہے؟ فرمایا وہ بندے کہنے لگے 10,000 دا مجمع پڑھا، میرے نبی کی کہندہ ہے؟ اپنے نبی دا درس سنو، اہل حدیثو سنیو، بریلویو دیوبندیو، آپس جو لڑ پڑھو نہ لیو، میرے نبی دا درس، میرے نبی دا طریقہ، میرے نبی دی شان، وہ پتہ کی کہندے نے میرے نبی؟ انت قریب، محبوب جی تسی تے قریب ہو، انت رحیم، محبوب جی تسی تے رحیم ہو۔ ہائے ہائے ظلم اتنا، ایک سائڈ دے آقا علیہ السلام تے انت قریب سوڑے ہو، تسی تے قریب ہو۔ میرے آقا فرماندے نے، میرے آقا اگلے جملے سنو، میرے آقا فرماندے نے اللہ دی قسم، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں انہاں سارے معاف کر دوں، معاف کر دوں۔ قدر سمجھ لگے گی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر کا درس کیا، اللہ کی قسم تو گواہ ہو جا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور یار اتنا ظلم، ساڑی بیٹی تے ظلم ہوئے نا، اسی اس گلیج کدی نہیں پڑے، جس گلی وچ ساڑی بیٹی تے ظلم ہوئے اس گلیج کدی نہیں داخل ہوئے، ساڑی بہن تے ظلم ہوئے اسی اس گھر کدی نہیں گئے۔ میرے آقا دیاں بیٹیاں نہیں سی، تیریاں میریاں بیٹیاں دا کی مقام ہے؟ یہ وہ بیٹیاں جنہاں جنت دے نوجواناں دی سردار، تیریاں میریاں بیٹیاں دا کی شان؟ یہ وہ بیٹیاں نے جنہاں دنیا تے جنت دی خوشخبریاں۔ میرے آقا علیہ السلام جناب اللہ روندے پہنے فرمایا میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، انہاں سارے میں معاف کر دیتا ہے، سارے معافی مل گئی ہے۔ اگلی گل سنو، اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے معاف کر دیتا ہے، سردیاں دا موسم ہے، میرے آقا علیہ السلام جاندے پہنے، میرے آقا جانے میرے آقا پہ جانے نال صحابہ حضرت انس موجود رہے، میرے آقا دے نال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود رہے، میرے آقا جا رہے ہیں، پچھو ایک مستنڈا کافر آیا، مستنڈا کافر میرے آقا دی جناب اللہ گردن دے وچ چادر پا کے، گردن دے وچ چادر پا کے اینج کھینچیا، میرے آقا نے کھینچیا۔ حضرت انس فرماندے کہ میرا دل کیتا کہ میں دی گردن اتار دیواں، ساڈے نبی کھینچ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام جناب اللہ کوٹلے والے معاف کر دیتا کرو، جس ٹائم میرے آقا دے کول ہے منگتا جے منگتا آیا جے میرے نبی کول، میرے آقا دے کول آیا، فرمایا سونے کوئی پیسے ہی دے دیو، کچھ مال ہی دے دیو، غربت بڑی ہے، منگن دا انداز ویکھو۔ میرے نبی پچھو رسی پا کے جناب اللہ پچھو چادر پا کے کھینچدا پیا تے کہنے لگا سونے کوئی پیسے ہی دے دیو، اللہ دی قسم ساڈے دروازے تے کوئی منگتا آ جاوے اسی دھکے مار کے اڑا دینے آ، لیکن میرے آقا دے جناب اللہ پچھو رسی جناب اللہ چادر پا کے
نے انس جناب اللہ کہنے لگے میرا دل کیتا ہے کہ سنو میں قتل کر دیا میرے نبی دی گستاخی کر رہا میرے آقا نے اس ٹائم کتنی گل سنی ہے میرے آقا کہنے لا 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 انس نا 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 کچھ بھی نہ کہے اسلام ہی نہیں سکھاؤں اسلام تے نرمی سکھاؤں ہے اس نے کر لیا کوئی نہیں میں معاف کر دیتا ہے اسی یاراں وچ بیٹھے ہو کہ کوئی گل کر دے تے اسی کی کر دیا اور تو میری یاراں مستی کیتی تے میں ساری زندگی نہیں معاف کر ساری زندگی میرے نبی دے یار نہیں سی میرے نبی دے سجن بیلی نہیں سی یاراں دے وچ آ کے اس نے رسی کھینچی یاراں دے وچ آ کے اس نے چادر کھینچی صحیح واقعہ بخاری شریف دا اللہ دی قسم مسکراہٹ پیدا کرو چہرے تے نرمی پیدا کر غصہ نہ کیتا کرو غصے دے اندر آ کے انسان بڑے کلمات کہہ دیتا ہے میرے آقا فرماندے جناب اللہ بندہ غصے میں جا کے کئی دفعہ ایندے کلمے کہہ دیتا ہے اللہ ارادہ کر لیتا ہے اس بندے میں معاف ہی نہیں کرتا یہ جو مرضی کرے میں معاف کرنا ہی نہیں اتنے سخت کلمے کہہ جاتے ہیں اور یار اتنے سخت کلمے میں معاف ہی نہیں کرنا اور کئی دفعہ اتنے پیارے جملے کہہ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے میں اس بندے جناب اس بندے کدی جہنم دیڑی ہی نہیں جنت ہی جنت اس بندے اچھے کلمات سوچیا کرو زبان کو لگام دیو من سامت فقد نجا ادھے پیچھے کوئی گل ہے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ چپ رہا وہ کامیابیاں دے چلا گیا چپ اختیار کرو ایک چپ تے 100 سکھ چپ اختیار کیتی کرو ایدے اندر درد ہے ایدے اندر سب کو نبی علیہ السلام دی ملتان دے اندر ایک عالم دین انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا بڑا پیارا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد ایک بزرگ میرے کو آ گل سنو توجہ نہ گل سنن والی جناب اعلیٰ جمعے تو بعد ایک بزرگ میرے کو آ گئے کہنے لگے قاری صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب ساڈے گھر اندر برکت نہیں آ رہی رحمت نہیں آ رہی ساڈے گھر دے اندر جناب اعلیٰ بے برکتی بڑی ہے بے رحمتی بڑی ہے کچھ دعائی کر دو کچھ دعائی کر دو کہنے لگے میں دعا کی تھی کچھ دن گزرے تو ہوتا جناب اعلیٰ بیٹا آ گیا بیٹا آ کے کہنے لگا بابا جی جناب اعلیٰ قاری صاحب حضرت صاحب دعا کر دو ساڈے گھر اندر بے برکتی بڑی ہے قاری صاحب کہنے لگے تسی نمازاں نہیں پڑھ دے وہ کہنے لگا بابا جی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دے ہاں کہنے لگے تسی قرآن نہیں گھر تو پڑھ دے کہنے لگے قرآن بھی پڑھ دے ہاں قاری صاحب لاجواب ہو کے بہ رہے یار ایک بندہ نمازی ہے داڑھی چنگی بھلی موائد ہے توحید والا داڑھی چنگی بھلی قرآن پڑھنے والا نمازی تہجد دار گھر اندر برکت کوئی نہیں رحمت کوئی نہیں قاری صاحب سوچ چو پہ گیا تجھے بیٹا آ گیا بیٹا بھی یہی کہہ رہا حضرت صاحب دعا کرو ساڈے گھر اندر لڑائیاں بڑیاں بیماریاں بڑیاں کدی چھوٹا بھائی بیمار ہو جاتا کدی بڑا بھائی بیمار کدی بیوی لڑ رہی کدی نوح لڑ رہی کدی سس لڑ رہی کدی کوئی لڑ رہا کدی کوئی لڑ رہا تے قاری صاحب نے جناب اللہ سوچ دیا اچانک سے جو گل آ گئی کہنے لگے تھوڑے گھر وچ کوئی لڑائی جھگڑے تے نہیں جناب اللہ او کہنے لگا او نوجوان کہنے لگا جی بالکل قاری صاحب او 5 سال ہو گئے نے میں کدی اپنے پیو نال سلام ہی نہیں لیا 5 سال ہو گئے میں اپنے والدہ نال سلام تک نہیں لیا او خدا دی قسم جمعے دا مول پہ جائے گا جڑے ایتھے اپنے والدین ناراض کر کے بیٹھے ہو اپنے ماپیاں راضی رکھیا کرو او چند پیسے تے چند یاراں تے چند سجنا تے چند بیریاں دے پیچھے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیتا کر یار اپنے جناب اللہ دوستان راضی کر لینا ہے ماں باپ گھر بیٹھے نے بیریاں یاراں واسطے مہنگے تحفے تے ماں باپ دی دوائی جیب چو پیسے کڈن لی موت پہ جاندی ہے کوئی انسانیت ماں باپ دا ادب کیتا کرو جڑے آج تو بعد اپنے والدین نال ناراض ہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا ماں باپ نال ناراض ہے وہ چاہے نمازی ہے وہ چاہے داڑھی والا ہے وہ تہجد دار ہے وہ دی دعا قبول نہیں ہوتی لکھ کے جاؤ نوٹ کر کے جاؤ تے والدین جگر دنیا تو چلے گئے تو انہوں نے قبراں تے گئے دعا کیتیاں کرو رحمت دی دعا ماں باپ راضی رکھو بڑیاں بھائیاں راضی رکھیا کرو ہاتھ دے اندر لڑائی فتنے فساد کیوں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رزق اندر برکت چاہندا ہے رزق اندر برکت میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ رزق اندر برکت چاہندا ہے کیڑا کام کرے صلہ رحمی کرے رشتہ داری جوڑی کرو جے رزق چاہندے ہو تے رشتہ داری
جوڑی کرو او یار چلے گئے کرو نکاحاں تے چلے شادیاں تے چلے گئے کرو سنت دے مطابق جاؤ انہاں نال برتاؤ ایہی سنت ہے ایہی طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلی گل سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ایک سردار ایک مالک اپنے غلام نو کوڑے پہ مارن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم ویکھیا نا کہ مالک کتے اپنے نوکر نو پہ ماردا ہے ہائے ہائے میرے آقا نے کیا وہ جہنم چ جانا چاہتا ہے جہنم چ جانا چاہتا ہے میرے آقا نے جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے تو بندہ رون لگ پیا مالک رون لگ پیا نا محبوب جی میں تو جہنم چ نہیں جانا چاہتا فرمایا جو جہنم چ نہیں جانا چاہتا پھر جناب اللہ کیوں پیا مارنا ہے اپنے نوکر نو کیوں مار رہا فرمایا محبوب جی غلطیاں بڑیاں کردا ہے کوتاہیاں بڑیاں کردا میرے آقا فرماندن یار اس نو معاف کر دیتا کر کوئی غلطی کر جاوے کوئی گناہ کر جاوے کوئی کچھ کر جاوے معاف کر دیتا کر اور اللہ دی زمین تے تو ان معاف کرے گا اللہ آسمان تے تین معاف کر دے گا اللہ دی قسم یار اپنے ملازمان نہ ڈانٹیا کر اپنے جناب اللہ مزدوراں نہ ڈانٹیا کر غلطی ہو جاوے او کدی کسے برا بھلا نہ کیا کر بازار دے اندر جا کے او کالا کٹن والے فرعون نہ بنیا کر اللہ دی قسم کرسی تے بیٹھ جاوے تے فرعون نہ بن گیا کر اللہ کو ڈریا کرتے معافی منگیا کر اللہ دی قسم ہے جس مالک نے تینوں پیدا کیتا ہے تو وہ دیاں غلطیاں کردا ہے جدا تو مالک بنیا ہے او تیریاں غلطیاں کردا ہے تے معاف کیوں نہیں کردا اگلی گل سنو سامنے میرے نبی دے کول ایک عورت آئی ہے میرے آقا دے کول عورت آئی ہے کدے کول میرے آقا دے کول عورت آئی آگے پتہ کی کہنے لگی محبوب جی میں معاف کر دیو محبوب جی میں معاف کر دیو چیخن لگ پئی ہے چلان لگ پئی ہے رون لگ پئی اللہ جے نبی جی میں معاف کر دیو میرے آقا فرمانا تیری غلطی کی ہے تیری معاف کیوں کراں میرے آقا نے کہا میں معاف کو عورت کہندی ہے میں معاف کر دیو میرے آقا فرماندے نے تیری وجہ کی ہے تیری معاف کیوں کراں جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے جو عورت کہنے لگی میں سلام چوا جاواں گی میں کلمہ پڑھاں گی میرا نام ہندا ہے نام کی ہے ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام ہے میں معاف کر دیو میں کلمہ بھی پڑھاں گی نمازہ بھی پڑھاں گی قرآن بھی پڑھاں گی تو تے ایمان بھی لے کے آؤں گی پر میں معاف کر دیو او میری ملت دے نوجوانوں میرے آقا دے کول آئی ہے میرے آقا کہنے لگی میں معاف کر دیو میرے آقا فرماندے نے تو غلطی کی کیتی ہے کہنے لگی ہے محبوب جی میں تھوڑے سکے چاچے افضل قتل کرایا ہے میں تھوڑے سکے چاچے دا کلیجہ بھی چبایا میں تھوڑے سکے چاچے سولی تے لٹکوایا میں تھوڑے سکے چاچے ذلیل کیتا ہے اج میں معاف کر دیو جس ٹائم ہندا نے اتنی گل کیتی تے رون لگ پئے نے میرے آقا او سکے چاچے دا جناب اللہ شہادت سامنے اتنا یاد کر کے روئے کہ میرے آقا دی آنسو تاریاں نال داڑھی مبارک میرے آقا دی تر ہو گئی ہے روندے پے نے اتنا روئے کہ میرے آقا دی ہنجواں دے نال داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے جس ٹائم میرے آقا نے اتنی گل سنی ہے تے کہنے لگے نے میرے آقا جاؤ جی تسی اسلام چوانا چاہندے ہو او میں محمد تین معاف کر دیتا ہے اج تو بعد جو کر تین معافی مل گئی ہے اللہ دی قسم ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی رحمت تے ویکھ لے میں محمد رحمت بن کے آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او یارو کرسیاں تے بیٹھ کے فرعون نہ بنیا کرو او معاف کر دیتا کرو معافی مانگنا بھی بڑی اچھی عادت ہے یوسف پیغمبر میرے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نام یوسف ہے میں پورا جمعہ پڑھانا گا حضرت یوسف پیغمبر نے میرے آقا جناب اعلیٰ فرماتے رہے یوسف علیہ السلام قرآن دا مطالعہ کر قرآن آقا علیہ السلام فرماتے رہے یوسف دے سکے پھرا یوسف دے سامنے آ گئے جس ٹائم یوسف نے تخت تے ویکھیا جس ٹائم یوسف نے بادشاہ بن گیا ویکھیا جس ٹائم یوسف نے ویکھیا کہ یوسف تے بادشاہ بن گیا او سکے پھرا یوسف دے کول آئے یوسف دے کول آ کے کہنے لگے بھائی سن معاف کر دے اسی تین ماریا بھی بڑا ہے اسی تیرے تے ظلم بھی بڑا کیتا ہے او تو چھوٹا جہا معصوم بچہ سی اسی تین کنویں دے اندر سٹ دتا ہے میرے جناب اللہ
فرماندے نے جاؤ بھائیو میری شرمندہ نہ کرو تھوڑے ہاتھ اٹھے میں گوارا نہیں کردا اج تو بعد یوسف نے بھی تھانوں معاف کر دیتا ہے معافی کرنا نبیوں دی سنت ہے بولو کنہ دی نبیوں دی سنت ہے وعدہ کر دیو آج تو بعد معاف کرو گے غلاماں نو او کدی نہ تڑکیا کرو یار نہ تانے مارے کرو او غلطی ہو جائے نہ ظلم کیتے کرو اے کھانے وال دے اندر اے پچھلے دنوں دے اندر ایک ماڑے بندے کو غلطی ہوئی اس ظالم نے مار مار کے روندے بچے سسکدے بچیاں او دی بیوی روندی پئی او دے بچے رو رہے ہیں اے ظالم اپنے چدراٹ دے مالک پیسے دے آکے اس رو مردہ پہ اللہ دا خوف نہیں اللہ دا ڈر نہیں اگلی گل سنو ایک نبی ایک یتیم بچہ اے پچھلے دن ایک یتیم بچہ میرے آقا علیہ السلام نے جناب اللہ بڑی رحمت دسی ہے بڑا جناب اللہ انہاں دا حکم دسیا کہ مدد کیتی کرو سارے دے او کسے تے ظلم نہ کیتا کرو معاف کر دیتا کرو یار او اللہ دی قسم ہے معاف کرو گے رب نیکیاں بھی بڑھائے گا جناب اللہ گناہ معاف کرے گا ایک یتیم بچہ سکول دے ٹیچروں سکول دے ماسٹروں او پرائیویٹ سکول چلان والے میرا پیغام نوٹ کرو ایک جناب اللہ یتیم بچے دے کولو سکول دے ماسٹراں نے فیس منگی ہے جا بچے گھروں فیس لے کے آئے بچہ اپنے ابو دی قبر تے پہنچ گیا اوے اپنے ابو دی قبر تے پہنچ کے جھاڑو کسار رون لگ پیا ہے روندیا کانچاں سوا گئے نے کہنے لگا بچہ ابو جی استادہ نے فیس منگی ہے میں نے فیس دے آؤ ابو جی استادہ نے فیس منگی ہے میں نے فیس دے آؤ ابو جی استادہ نے فیس منگی ہے میں نے فیس دے آؤ نال دو تین قبرہ چھوڑ کے نہ لگ گئے ایک جناب اللہ نوجوان پینٹ شرٹ پا کے بیٹھا ہے قبر تے وہ بھی اپنے ابو دی قبر تے بیٹھے تے وہ جناب اللہ پھلاں دی چادر چڑھان والا وہ اپنے ابو دی قبر تے پھلاں دی چادر چڑھان والا اس نے کال کی تھی یار تو پھلاں دی چادر نہیں لے کے آیا جب تک جس ٹائم اس یتیم بچے نے جناب اللہ اتنی سسکیاں سنی آئے وہ جناب اللہ پینٹ شرٹ والا کول آیا ہے اس نے پھلاں دی چادر رکوا کے اس بچے نے پیسہ دیتے نے جاؤ بچہ اپنی فیس ادا کرو وہ سکول والے خدا دا نام جے میں وہ یتیم بچیاں نے ویکھ کے مسکین بچیاں نے ویکھ کے کدی ظلم نہ کیتا کر فیساں نہ لیا کر اللہ کو ڈریا کر یار اے بھی کسے دا بیٹا ہے اے بھی تے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اے بھی تے جناب اللہ تعلیم حاصل کرنا آیا ہے وہ کسے کتاب لے کے دے چھوڑیا کرو وہ مدرسے دا چکر لاؤ خدا دی قسم ہے تین ایسے یتیم بھی ملن گے جنہاں کو کتاباں تے پیسے کوئی نہیں جنہاں کو کپڑا پہنن واسطے کوئی نہیں ہے جنہاں کو کھان واسطے پیسے کوئی نہیں ہے اور جنہاں کو کپڑے پہنن واسطے کوئی نہیں کدی مدرسے دا چکر لا کے اللہ دی قسم ہے مدرسے دا چکر لاؤ دیکھو چیک کرو ایسے بچے بھی ملن گے جنہاں کو کچھ بھی نہیں معاف کیتا کرو معاف کرنی سنت ہے نبی علیہ السلام دی آخری گل سنو گل ختم کریے آقا علیہ السلام بیٹھے رہے بس نبی جی نبی علیہ السلام مجمل ہے آقا علیہ السلام بیٹھے فرمایا میرے صحابہ جیڑا جان دیو جنت درمیان کیڑے بندے دا گھر ہے جان دیو میرے صحابہ کہنے لگے محبوب جی ابو ہریرہ دا ہوئے گا ابو بکر دا ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ دا ہوئے گا عثمان فرمایا انہاں دے بھی ہونے نے اے تصحابی رسول نے لیکن یاد رکھو جنت کے درمیان اس بندے دا بھی گھر ہوئے گا جن لوگ معاف کرنے والا معاف کرنا سکھ جاؤ اللہ دی راہ تے خرچ کرنا سکھ جاؤ اللہ دے راستے خرچ کرنا معاف کرنا اللہ دی قسم ہے اللہ دی راہ تے خرچ تو کرے گا رب بڑھا چڑھا کے تین عطا کرے گا میرے بھائیوں دو چیزاں دا پتہ چلیا معاف کرنا بھی سنت ہے والقاظمین الغیظ غصہ آ جائے اس نو پینا بھی سنت ہے غصہ پی جایا کرو معاف کر دیتا کرو عن الناس اور لوگاں معاف کرنا واللہ یحب المحسنین انہاں بندیاں نال اللہ پیار بھی کردا ہے انہاں بندیاں نال اللہ محبت بھی کردا ہے معافی کرنا اے بندے جے جنہاں نال اللہ پیار کردا ہے اور اللہ دے راستے میں خرچ کرنا اے بھی بڑی فضیلت ہے پورا جمعہ اگلا انشاءاللہ میں لاواں گا تجارت تے کہ تجارت میں تجارت کس طرح کرنی چاہیے
تجارت کا حق کس طرح ہے، تجارت کے اصول کی نے، تجارت کیا پیسہ کما لینا، منافع حاصل کر لینا، سود چک سودی کاروبار کر لینا کیا ہے تجارت ہے؟ نہیں، تجارت تھوڑی وچ غریباں دا بھی حق ہے، یتیماں دا بھی حق ہے، مسجد دا بھی حق ہے، مسکیناں دا بھی حق ہے، تھوڑے بچیاں دا بھی حق ہے، تھوڑی بیوی دا بھی حق ہے، تھوڑے لوکاں دا بھی حق ہے، اہل محلہ دا بھی حق ہے، غریباں دا بھی حق ہے، تجارت دے وچ اس مسجد دا بھی حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسجد نو گرمی دا موسم آ چکیا ہے، 2 کولر پکھے چاہیے نے، 2 کولر پکھے مسجد دا کام کراونا ہے، مسجد یا بڑیاں بڑے کام ہونا لے، اللہ دی قسم ہے ویکھو سپیکر بڑا مشکل، میں جمعہ پڑھانا یقین جانا بہت مشکل، پسینہ اور گلا کھینچتے نے، اللہ دا قرآن سنان واسطے بھی اتنا زور لانا پوندا ہے۔ میرے بھائیو، مسجداں دی سیٹنگ کرانی، سپیکراں دی، کولر پکھے، اگے رمضان آ گیا، ساڈی مسجد جو کولر پکھا کوئی نہیں، ایک ہے اور 7 جگہ تو لیک ہے، 7 جگہ تو یقین جان، اور 2 پکھے چاہیے نے۔ ایتھے میں وہ بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے جڑا ایک بھائی بھی پورا کولر پکھا لے کے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ دی راہ سے دیو گے نا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس بھائی نہ جڑا بندہ کولر پکھے لے کے دے گا، اللہ دی قسم ہے ایتھوں لے کے دے، اگلے جمعے آن تو پہلے خود میں نہ کہے گا قاری صاحب رب نے میں بڑھا چڑھا کے کئی گنا زیادہ دے دیتا، میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ دے نبی دے منبر تے چڑھ کے اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ 2 کولر پکھے چاہیے جڑے سامنے نہیں کھڑا ہونے چاہتے، او جمعے تو بعد میں ملن یا کسی ٹائم بھی مل سکتے ہیں، 2 کولر پکھے اللہ دے گھر چ رکھواؤ تاکہ مومناں دا رمضان صحیح طریقے نال گزرے، افطاری دا انتظام ہوئے، سحری دا انتظام ہوئے، لوگ اتکافی بیٹھن، گرمی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو، آئے طریقہ ہے، آئے اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا، اور اے پیسہ ضائع کبھی بھی نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سے عمل دی توفیق عطا فرمائے، کھول کے پیسہ دیا جے اور کھول کے اللہ دی راہ تے خرچ کریا جے، اے نبیاں دا طریقہ جے، اے انبیاء کرام دا طریقہ جے، اے صحابہ کرام دا طریقہ جے، اے سلف صالحین دا طریقہ جے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون، قارون، حامان، بلکہ بڑے بڑے وزیر، مشیر، ضیاء الحق، جنرل، کرنل اور بڑے بڑے آئے، لیکن آج انہاں دے نام تک مٹ چکے نے، انہاں دا نام کوئی نہیں لیندا۔ اللہ دی قسم چوکیا دا نام اس دی رہندا ہے، نام او تے زندہ رہندا ہے جس نے رب دے نام نو زندہ کیتا ہوندا ہے یا محمد دے نام نو زندہ کیتا ہوندا ہے، نام او تے زندہ رہندا ہے۔ اللہ دے گھر وچ ایک پکھا اندر لانا والا سی تے ایک بھائی نے کہہ دیتا کہ میں لگواواں گا، او جمعے تو بعد انشاءاللہ وہ بھائی پکھا دین گے، اور 2 کولر پکھے اور چاہیے، سارے بھائی تعاون کر کے مدد کر کے کوشش کر کے، بلکہ آپ ہی لے کے دیو مسجد تو رکھ جاؤ تاکہ تھانوں آپ ہی پتہ ہوئے، آپ ہی کولر پکھے پھر چلتے ویکھو، پورے رمضان چ تراویح پڑھو، قرآن سنو، فجر تو بعد درس ہوندا ہے ترجمے دا او سنو، مغرب تو بعد حدیث دا درس ہوندا ہے او سنو، اینا چیزاں سنو۔ طلاق دا مسئلہ پیش ہو جائے پورے علاقے کوٹلے میں طلاق دا مسئلہ آ جائے، ایتھے اندر میرے کول قاری صاحب طلاق دا مسئلہ حل، میں پھنس گیا، میں انج ہو گیا، میں حلالہ دے مولوی صاحب حلالہ کہندے حلالہ کرو، طلاق دی باری ساڈے کول اندر، لیکن جس تے مسائل اہم ہوندے نا قرآن حدیث دے، نماز دے، اور جناب میری قرآن پڑھن دے، نماز پڑھن دے، اس ٹائم کوئی نہیں پوچھدا، اس ٹائم مسجد بھی نہیں نظر آندی، اے عالم بھی نہیں نظر آندا ہے، خطیب بھی نہیں نظر آندا، طلاق دی باری میں بھی نظر آندا، مسجد بھی نظر آندی، صفا بھی نظر آندی۔ پیارے ہو، دین سارا سیکھو، طلاق کیوں سیکھ دے ہو؟ سارا دین سیکھو، شریعت سیکھو، اللہ کو وعدہ کرو یا اللہ جڑا بندہ تیری راہ تے خرچ کرے گا اس دی مدد فرما، غیبانہ مدد فرما، غیبانہ مدد فرما۔ اللہ دی قسم ہے میں انشاءاللہ تہجد ٹائم بھی دعا کراں گا۔ میرے بھائیو، 2 کولر پکھے تسی لے کے دینے نے، تھوڑے تے فرض ہے، تھوڑے محلے دی مسجد ہے، تھوڑی مسجد ہے، تھوڑی کسی فرقے دی یا کسی چیز ہے، تھوڑا اللہ دا گھر ہے تے تھوڑی مسجد ہے، اس نو تسی آباد کرنا، میں تے سربوت دے دا، اس نو تسی آباد کرنا اور تسی اس تے خیر و آباد کرنا۔ اللہ کو دعا